موضوع الدرس في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وما فيها من الحكم والعبر، سورة الممتحنة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ سورۃ الممتحنہ میں ابتدائے سورت میں اللہ نے حکم دیا کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں سے قلبی محبت نہ رکھو، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ پکڑو میرے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ، آپ ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، انہوں نے کفر کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس بھیجا، یخرجون الرسول وایاکم، نکالا انہوں نے پیغمبر کو اور ایمان تم کو، کیوں؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے اپنے اللہ تبارک و تعالی پر، اس کی ربوبیت پہ، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ طریقے سے ان پر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا، کافروں سے دوستی، کافروں سے محبت، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اس نے سیدھے رستے کو گم کیا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءَ، اگر ان کافروں کا تم پہ زور چلا تو یہ تمہارے دشمن ہیں، يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، یہ ہاتھوں سے بھی اور زبان سے بھی، یعنی عملاً بھی اور قولاً بھی تمہارے ساتھ برائی کریں گے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ تمنا کرتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، یعنی اسلام چھوڑ دو۔ آگے اللہ نے ایک قاعدہ کلیہ بتلا دیا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نفع نہ پہنچائیں گے تم کو تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولادیں،
یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے ہیں جو تم کرتے ہو. اب ان آیات میں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مبارک بیان کیا ہے. جیسے کہ خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے پورے قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام لیے، باقی اللہ تبارک و تعالی نے علی سبیل الاجمال ذکر فرمائے ہیں. صحیح عدد جو ہے وہ نہ قرآن میں ہے اور نہ صحیح احادیث میں. سابقہ کتابوں کی روایات سے ملتا ہے کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں. تو ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ہمارا ان پہ ایمان. اسی لیے اللہ نے قرآن میں وضاحت کر دی کہ آمن باللہ ورسولہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پہ ہمارا ایمان. لا نفرق بین احد من الرسل، ہم تفریق نہیں کرتے کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک کا انکار کریں. جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. یہ شان امت محمد مصطفیٰ ہے کہ ہم تمام اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. تمام پیغمبر برحق ہیں، تمام انبیاء برحق ہیں. اللہ نے اجمالاً ذکر فرما دیا اور حضور کو بھی بتا دیا کہ منہم من قصصنا علیک، بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ بیان کر دیا، ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور ایسے بھی پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ کو ذکر بھی نہیں فرمایا. تو بہرحال یاد رکھیں جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ 25 ہے، اور سب سے زیادہ ذکر جو ہے 4 پیغمبروں کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا ذکر جو ہے اللہ نے بار بار فرمایا اور مختلف صورتوں میں ذکر فرمایا، بڑی تفصیل سے ذکر. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہماری اصل ہے، کیونکہ ساری کائنات میں جو انسان ہیں یہ سب ولد آدم ہیں. تو اپنی اصل کے بارے میں آدمی کو معلوم نہ ہو تو پھر تو وہ زندگی میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا کہ بھی ہماری اصل کیا ہے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ نے ان میں روح پھونکا، اللہ نے ان کو اتنا مرتبہ دیا کہ مسجود الملائکہ بنایا، تمام ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا. اللہ نے ان کو وہ علوم عطا فرمائے جو ملائکہ کو بھی نہیں عطا فرمائے. اللہ نے سب سے پہلے ان کو سکان جنت میں بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی تانیث کے لیے ان کے بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کو اللہ نے جنت میں رہنے کا حکم فرمایا. تو ایک بہت بڑی تفصیل. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو چکھا، پھر اللہ نے ان کو جنت سے اتارا اور دنیا میں آئے. پھر دنیا میں آ کر اللہ نے ان سے تعمیر مدن کا کام لیا اور ان کو دنیا کے اندر رہنا سہنا، کھیتی باڑی کاشت سب چیزوں کا علم عطا فرمایا. پھر اسی سے ان کی نسل جو ہے آگے بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا 1000 سال کے بعد. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں 3 بچے حام، سام اور یافس. پھر ان 3 میں سے اللہ نے ساری دنیا میں اپنی جتنی مخلوق ہے ان کو پیدا فرمایا. تو یہ 3 نوح علیہ السلام کی اولاد، اور نوح علیہ السلام پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد. تو لہذا اصل ہمارا جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام.
اور میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو یہ جو تخلیق کے مراحل ہیں یاد رکھو یہ مختلف ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، اللہ نے شیاطین اور جن جو ہیں ان کو آگ سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے پھر اولاد آدم کو نطفے سے پیدا فرمایا کہ جو مرد و عورت کے درمیان اللہ نے ایک شرعی تعلق رکھا، اس سے اللہ نے جو پانی ٹپکا اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان، تو اب آگے جو سلسلہ ہے وہ زوجین سے چلا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے جوڑے بنا دی۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف والدہ سے پیدا فرمایا، ان کا والد کوئی نہیں تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری اور حمل ٹھہر گیا۔ تو یہ سارا کمال قدرت کا مظاہرہ ہے تاکہ دشمن یہ نہ کہہ سکے جی مادہ سے ہر چیز بنتی ہے، اس لیے اللہ نے کبھی نور سے مخلوق پیدا فرما دی، کبھی اللہ نے نار سے مخلوق پیدا فرما دی، کبھی اللہ نے مٹی سے پیدا فرما دی۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا فرمائے، جس چیز سے چاہے پیدا فرمائے وہ قادر ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بڑا تفصیل سے۔ پھر دوسرا قصہ ہے سیدنا ابراہیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مبارک بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے لیے امتحانات رکھے، لیکن حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو ان کا بھی اللہ نے بڑا ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ جو تھا اپنے زمانے میں دو قوموں سے تھا۔ ایک قوم جو ہے وہ بت پرست تھی، اور ایک قوم جو ہے وہ ستاروں کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کا مقابلہ کیا، دونوں کا رد کیا، وقت کے بادشاہ سے مناظرہ کیا، اس کو لاجواب کیا، بتوں کو عملاً توڑ ڈالا، پھر امتحان میں ڈالے گئے اور آگ میں ڈالے گئے، اور وہاں بھی امتحان میں کامیاب و کامران ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے آگے رو پڑے کہ یا اللہ تیرا خلیل ہے، تیرا پیغمبر ہے، اور اتنا بڑا امام الموحدین ہے اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو آپ اس کی مدد فرمائیں۔ اللہ نے فرشتوں کو اجازت دے دی کہ جاؤ میرے ابراہیم کی مدد کرو۔ تمام فرشتے بڑا لمبا واقعہ آتے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے، لا حاجت لی الیک، مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی یہ ہے کمال امتحان۔ آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا جبریل مجھے تمہاری مدد بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا خلیل اللہ، یا ابراہیم، چلو ہماری مدد نہیں مانگتے، حالانکہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، تو اللہ سے تو درخواست کرو، اللہ سے تو دعا مانگو، آپ تو بالکل خاموش بیٹھے ہوئے، اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا کہ جبریل مجھے ایک بات بتاؤ۔ اس نے کہا کیا بات؟ نے کہا یہ جو آگ بنائی گئی ہے، یہ جو منجنیق بنائی گئی ہے، اور انہوں نے مجھے منجنیق میں بٹھایا ہے اور رسا کھینچ کے آگ میں ڈالیں گے، اس ساری کاروائی کو اللہ کو علم ہے یا نہیں ہے؟ تو جبریل نے کہا حضرت اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ تو انہوں نے کہا جب اللہ جانتے ہیں کہ میرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے، تو اگر وہ میرے جلانے پہ راضی ہے میں جلنے پہ راضی ہوں۔ یہ ہے محبت، ایسے تو نہیں خلیل اللہ، ایسے تو نہیں اللہ نے لقب دے دیا ہے نا خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ ایک تو مطلق دوستی ہے نا، ہر مومن اللہ کا دوست ہے،
اولیاء اللہ کا اور زیادہ خاصا مرتبہ ہے، لیکن یہ تو مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے ان کو خلیل کا لقب دیا ہے، اور یہ لقب آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مقام خلیل ہے۔ انہوں نے کہا جبریل کیا بات کرتے ہو؟ جب اس سارے نظام کا میرے اللہ کو پتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہر چیز ہو رہی ہے، تو اللہ اس کا معنی ہے کہ اللہ مجھے جلانا چاہتے ہیں، جلانا چاہتے ہیں، میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بھی پھر فرشتوں کو حکم نہیں دیا، براہ راست حکم کیا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے بھی پھر براہ راست حکم دیا کہ آگ خبردار، تیرے اندر میرا خلیل آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ اس کو سردی لگے، سلامتی کے ساتھ۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام جب ڈالے گئے آگ میں تو جنت کے لباس آ گئے، جنت کے کھانے آ گئے، سب آپ بیٹھ کے لذتیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا گیا کہ آپ کے سب سے زندگی میں بہتر دن کون تھے؟ فرمایا جب میں آگ میں ڈالا گیا وہ سب سے اچھے تھے۔ کیسے اچھے نہ ہوں؟ کھانا جنت کا آ رہا ہو، لباس جنت سے ہو، دشمن ذلیل و خوار ہو گیا کہ آگ بھی جلائی اور ابراہیم بھی نہ جلا۔ تو حضرت خلیل اللہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کعبے کا بانی جو ہے سب سے پہلے تو ملائکہ نے بنایا، اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ بنایا گیا، پھر حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ بنایا گیا۔ لیکن جس بنا کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ صرف حضرت ابراہیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یعنی معمار بھی خلیل اللہ ہے اور مزدور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ تو اللہ کا کعبہ بنایا گیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ لیلۃ المعراج میں جب مجھے معراج ہوا تو 7ویں آسمان پہ جو بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کعبے سے پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور آگے کچھ لوگ ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ ان کی داڑھی مبارک سینے تک ہے، ان کا چہرہ مبارک چاند کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں ان کے حسن و جمال کا صحابہ سے فرمایا آپ کو کیا سمجھاؤں؟ یوں سمجھاؤ کہ میری شکل ان سے ملتی۔ اب حضور نے فرمایا جبریل من ھذا، یہ کون بندہ ہے اتنا جمال؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا ابوک ابراہیم، آپ کا ابا ہے ابراہیم، چلے سلام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے سلام کیا، انہوں نے بھی مجھے سلام کا جواب دیا کہ مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے بیٹے صالح اور نبی صالح کو سلام کا جواب کہتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ چونکہ بنائے کعبہ ابراہیم پہ ہے تو اللہ نے وہاں آسمانوں کے کعبے میں بھی ابراہیم کو ساتھ بٹھایا ہے کہ میرے کعبے کا جو تو معمار ہے یہاں بھی تو اس کا معمار ہے اور اوپر بھی تو اس کے آباد کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اللہ نے اتنا دیا نا جی کہ آپ نے دعا مانگی تھی اللہ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ میرے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھنا۔ اللہ نے فرمایا خلیل اللہ ہم تیرے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھیں گے، جو کعبے میں حج پہ آئے گا وہ تیری ندا پہ آئے گا، جو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو ابراہیم کو یاد کرے گا، جو حتیم میں آئے گا تو مصلی اسماعیل کو یاد کرے گا، جو زمزم پیے گا تو حضرت اسماعیل کو یاد کرے گا، جو صفا مروہ دوڑے گا تو ام اسماعیل کو یاد کرے گا، جو جمرات پہ کنکریاں مارے گا تو سنت ابراہیم کو یاد کرے گا، جو حج میں قربانی دے گا تو سنت ابراہیم کو یاد کرے گا۔ قیامت تک حج ہوگا اور ہر جگہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی۔
اور دوسرا جو اللہ نے انعام فرمایا وہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا خلیل نماز تو میں نے فرض کی امت محمد مصطفیٰ پر، لیکن اس کی نماز کی حالت میں نے تیرا ذکر بھی باقی رکھا ہے کہ جب تک امت محمد مصطفیٰ نمازیں پڑھتی رہے گی تو وہ یہ درود پڑھے گی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو تیرا نام جو ہے وہ قیامت تک امت محمد مصطفیٰ کی نمازوں میں ہوگا، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، وہ سنت پڑھیں، وہ وتر پڑھیں، وہ اشراق پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، ہر جگہ درود میں تیرا نام بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ ہوگا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اللہ نے حضرت خلیل کو مقام دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم تو ملت ابراہیمی پہ ہو، تم تو دین ابراہیم کے وارث ہو، تمہارا پاک پیغمبر جو ہے ولد اسماعیل میں سے ہے، اور تمہارا کعبہ ابراہیمی ہے، تمہارا حج ابراہیمی ہے، تمہارے حج مناسک ابراہیمی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کافروں سے کیا کیا؟ انہوں نے تو اللہ کے لیے تمام کافروں سے تعلق ختم کر دیا، بادشاہوں سے ٹکرا گئے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اور تم حضور کی امت میں ہونے کے بعد کافروں سے دوستی رکھتے ہو، ملت ابراہیمی کے وارث بنتے ہو تو اس کے طریقے پہ چلو کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ کو چھوڑ دیا کہ پہلے ان کو نصیحت کی، سمجھایا، جب آپ کے باپ نے کچھ نہیں مانا تو کہا سلام علیک، اچھا ابا جان اب میرا آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، آپ بت فروش ہیں اور میں بت شکن ہوں، کیسے ہم ایک جگہ رہ سکتے؟ لأستغفرن لک، میں آپ کے لیے بخشش مانگا کروں۔ یہاں بھی اللہ نے فرما دیا کہ اس بات میں نہ جانا کہ ابراہیم نے بھی تو کافروں کے لیے بخشش مانگی، تو وہ کافروں کے لیے بخشش یہ تھی کہ وہ زندہ تھے اور ان کے لیے دعائے ہدایت اسلام تھی۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان کسی کافر کے اسلام کے لیے دعا کرے تو وہ جائز ہے کہ یا اللہ ان کو اسلام نصیب فرما، یا اللہ کافروں کو اسلام نصیب فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا، بزرگ آدمی ہیں کیا کہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک دعا مانگی جب تک امید تھی کہ آزر مسلمان ہو جائے گا، لیکن جب آزر کی کفر پہ موت ہو گئی تو اللہ نے حکم دے دیا ختم۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ۔ جب بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو حضرت ابراہیم جو ہے اس سے بری ہو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض لوگ جو ہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، تو یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جی پیغمبر کا باپ ہے ہم کیسے کہیں کافر ہے، خلیل اللہ کا باپ ہے اور ہم کیسے کہیں کافر، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کے گھر میں بیوی کافرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو فرعون جیسے کتے کافر کے گھر میں بیوی مسلمان ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں جی نہیں وہ ان کے چاچا تھے، یہ بالکل غلط بات ہے کہ بلا وجہ قرآن کے حقیقی معنی کو چھوڑ کے مجاز لیا جائے، اس کی ضرورت ہی کوئی۔ جب بار بار کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ایک
ایک آیت نہیں ہے، کئی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا، اے میرے ابا. اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. تو اتنی جگہ پر لفظ اب آیا ہے، مجازی معنی لینے کا کیا مطلب کہ ہم کہیں نہیں جی وہ چاچا ہے. تو بہرحال وہ ان کے والد تھے اور وہ مسلمان نہ ہوئے، کفر پہ جمے رہے، بت پرستی پہ جمے رہے، اسی میں موت آئی تو حضرت ابراہیم ان سے بری ہو گئے. انہوں نے کہا میرا اب سے کوئی تعلق. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا امتحان دینا پڑا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد چھوڑنے کا امتحان دینا پڑا. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو علیحدہ دودھ پیتے حالت میں سرزمین حرم کی اس وادی غیر عزیز زر میں چھوڑنے کا حکم ملا، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اور دوسری وجہ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس لیے بار بار آیا ہے کہ مکے والے کہتے تھے کہ ہم بھی دین ابراہیمی پہ ہیں. وہ کہتے تھے بھی ہم تو کعبے کے مجاور ہیں، ہم زمزم پلاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہم احرام باندھتے ہیں، ہم مینا مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، ہم لبیک پڑھتے ہیں، تو ہم تو ابراہیم کے دین پہ ہیں. یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، اور نصارہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. تو اللہ نے باقاعدہ وضاحت فرما دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ تو دین یہودیت پہ تھے نہ نصارہ پہ، ولکن کان حنیفا مسلما. وہ تو خالص سب کو چھوڑ کے اللہ کے ماننے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور نہ وہ شرک کرنے والوں میں تھے. تو اس لیے اللہ نے اس واقعے کے بعد حضرت حاتب ابن ابی بلتا جنہوں نے غلطی کر کے کافروں کو خط لکھا تھا ان کی بھی تنبیہ ہو گئی، اور آئندہ ایمان والوں کی بھی تنبیہ ہو گئی کہ اگر تم نے چلنا ہے تو پھر ابراہیم کے راستے پہ چلو. کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے کفار سے ناتا توڑا. تو مسئلہ یہ نکلا کہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا کبھی کسی کافر کو اپنا دوست نہ سمجھے اور نہ ان سے دلی تعلق رکھے اور نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ علاقہ قائم کرے، بلکہ ہاں ایک ہے معاملات، تجارت ہے، کاروبار ہے، یہ جائز ہے. منع جو ہے وہ قلبی مودت ہے کہ دلی محبت نہ ہو، دل کے اندر کفر سے نفرت ہو، کفار سے نفرت ہو، ان کے دین سے نفرت ہو، ان کے طریقے سے نفرت ہو. حتیٰ کہ اللہ نے حکم دیا میرے مدنی کھلا اعلان کرے برات کا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا طریقہ مبارک ہے اور مجھے میرا طریقہ مبارک ہے. اور اللہ نے فرمایا کھل کے نام لے کے کہیں یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو برات عن الکفر جو ہے وہ بھی ضروری ہے، برات عن المشرکین جو ہے وہ بھی ضروری ہے، ترک موالات جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اور کبھی کفر پہ بھروسہ نہ کریں. تمام دنیا کا کافر اسلام کو مٹانے کے لیے ایک ہو جاتا ہے. الکفر ملت واحدہ، یہودی بھی مل جائیں گے، نصرانی بھی مل جائیں گے، ہندو بھی مل جائیں گے، آپس میں لاکھ دشمنی ہو لیکن مسلمانوں کے مقابلے پر وہ ایک ہو جاتے ہیں. تو اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ان سے دوستی نہ رکھو اور ان سے کبھی نفع کی امید نہ رکھو، اور ان سے تم اپنا غلبہ اور عزت نہ ڈھونڈو. تمہارا غلبہ، تمہاری مدد، تمہاری نصرت اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے آئے گی. تو اس لیے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
فی ابراہیم والذین معہ اسوۃ، یاد رکھو اسوا اسوا اس میں دو قراتیں ہیں، بعض علماء نے اسوۃ پڑھا ہے، بعض علماء نے اسوۃ پڑھا ہے طریقہ، حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کیا مانا جو ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان کا طریقہ کیا تھا؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بھی بری اور تمہارے ان آلہہ باطلہ سے بری، ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا دین کا انکار کیا ہے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور ظاہر ہو گیا ہمارے تمہارے درمیان میں دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے۔ یاد رکھو یہاں دو لفظ ہیں، ایک عداوت ہے اور ایک بغضاء ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا یعنی ہم قولی طور پر بھی ان کے دشمن اور فعلی طور پر بھی ان کے دشمن ہیں۔ العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں ایک طریقہ ہے اگر وہ مومن بن جائیں، ایمان لے آئیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں تو پھر ہمارے بھائی ہیں۔ ہاں یہ نہ سوچنا کہ ابراہیم نے ایسا کیوں کیا تھا، وہ تو ایک خاص مسئلہ تھا۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، میں تیرے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، نہ چاہے تو ان کی مرضی ہے۔ جب اللہ کے خلیل کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کسی دنیا کے پیر کے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی اللہ کا محتاج ہے، مالک الملک اللہ کی ذات ہے، مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہدایت پہ پھیر دیں یا گمراہی کی طرف ڈال دیں۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ پہ بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف ہم لوٹتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف ہمارا مرجع ہے، ہم ہر حال میں آپ کی طرف ہیں، اپنے تمام معاملات آپ کے سپرد۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، یا اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کافر کہ کافر ہم پہ غالب آ جائیں، ہم ذلیل ہو جائیں، کافر مسلط ہو جائیں، یا اللہ ہمیں ایسے امتحان میں نہ ڈالنا۔ واغفر لنا ربنا، اے رب ہمارے بخشش فرما، انک انت العزیز الحکیم، آپ غالب بھی ہیں، آپ حکمت والے بھی ہیں۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے وہ بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اللہ کے ان احکامات سے پھر گیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ تو غنی ہے اور تمام محامد کا حقدار ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم ایمان لائیں گے ہمارا نفع ہوگا اور اگر ہم کفر کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سیدنا محمد مصطفیٰ حبیب اللہ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے راستے پہ چلائے۔ واللہ اعلم۔ ایک بیمار اڑنے سے مجبور کوئی کبوتر جو ہے کسی گاڑی کے نیچے، اس کی کوئی نیت نہیں ہے، اللہ کے بندے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سنت یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے، اور لڑکی ہے تو 1، اور وہ جانور ذبح کر کے اس کو چاہے گوشت تقسیم کر دیں، چاہے اس کو بریانی بنا لیں، پلاؤ بنا لیں، لوگوں کو کھلا دیں، جو مرضی آئے جائز۔ اور یہ جو جاہلوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں کہ بچے کا عقیقہ ہو تو جانور کی ہڈی نہیں توڑنی، کیوں نے کہا بچے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی،
تو پھر جانور کو ذبح بھی نہ کرو نا، بچہ ذبح ہو جائے گا۔ یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان عقائد سے پناہ دے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے یا 14ویں دن تک ہو سکتا ہے، اگر نہ ہو سنت ہے، ہوگا تو ثواب ہے، نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کو مجھے تو آج تک اپنی برادری جو ہے نا، میرے بھائی بیٹھے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئے آج تک۔ ان کو عقیقہ نہ ہو نا جی، بچہ بڑا ہو گیا تو پوچھیں گے جی میں نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تھا، اب کیا کروں؟ یعنی عقیقے کی سنت کا اتنا فکر ہے اور حضور کی داڑھی مبارک والی سنت کا کوئی حیا نہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسی قوم ہے بھائی، عقیقہ ہے، ہو گیا، نہیں ہوا۔ اچھا، عقیقے کی سنت مبارک ایسی ہے، بکرا لیا، ذبح کیا، تقسیم کیا، ختم، ادا ہو گئی۔ داڑھی مبارک تو ساری زندگی حضور کے چہرے پہ رہی، وہ تو سنت 1 منٹ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی، اس کا کوئی فکر نہیں۔ ساری نماز پڑھیں گے، ابھی امام کہے گا السلام علیکم السلام علیکم، یہ دونوں سلام پھیر کے فارغ بھی ہو جائے، ساری نماز برباد ہو گئی۔ اس نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ بھی کتنی دیر رکوع ہوتا ہے، رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کتنی دیر سجدے میں ہیں، پھر اٹھ کے سجدے میں بیٹھنے میں کتنا وقت لگا، روز 5 دفعہ سیکھتے ہو، لیکن جب اپنی نماز پڑھیں گے تو اللہ اکبر۔ یہ قوم مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کے حرم میں آ کے ٹکریں مارنا، وہ تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا ارجع فصلی، ایک صحابی نے جلدی نماز پڑھی، آپ نے انہیں لوٹو پھر نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، جو تم نے پڑھا ہے نا وہ نماز نہیں ہوئی۔ اور ہمارے ہر آدمی کا الا قلیل من عبادی الشکور۔ اچھا، صف میں کھڑے ہیں، اس کے سامنے جگہ خالی ہے، کھڑا ہے، دھکا یعنی آ کے کوئی دھکا لگا ہے نا، ستون گر جائے گا، حاجی نہیں گرے گا۔ حالانکہ حکم ہے کہ اس خالی جگہ کا گناہ تیرے سر پہ ہے، اس کو پورا کرو، ایک قدم آگے چلے جاؤ، تمہارے پیچھے والا تمہاری جگہ پہ آئے۔ الاول فالاول، صفوں کو پورا کرو، صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ہو، گٹے کے ساتھ گٹا ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ہو، ایسی صفیں بناؤ جیسے ملائکہ صفیں بناتے ہیں۔ لیکن کوئی احساس نہیں، عمرے پہ آئے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں۔ کل ایک آدمی نے پوچھا، عمرے پہ آیا، اچھا خاصا سمجھدار آدمی، صفا مروہ پہلے دوڑا، طواف بعد میں کیا، اور جب تک طواف نہ کرو صفا مروہ دوڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور صفا ہمیشہ طواف کے بعد ہوتی ہے، لیکن اس نے 1 لاکھ عمرے پہ خرچ کیا، ہوٹل کا پیکج بھی لے لیا، 2 روپے کی کتاب لے کے عمرہ کا طریقہ نہیں پڑھا کہ میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے۔ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، اچھا ہر مسلک کی کتابیں موجود ہیں، اور حج عمرے کے اندر تو الحمدللہ کوئی ایسا جھگڑا بھی نہیں ہے، دیوبندی کا، بریلوی کا، فلاں کا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سب کے نزدیک احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، صفا دوڑنا ہے، سر مڈانا، السلام علیکم، کسی کا جھگڑا بھی نہیں ہے، لیکن نہیں سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر بچہ ہے تو کیا 2 بکرے یا 2 بکریاں، 2 جو مرضی آئے کریں، یہ تھوڑا ہے کہ لڑکا ہو تو بکرا ذبح کرو، لڑکی ہو تو بکری ذبح کرو، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا بھائی اب اس جھگڑے کو کبھی تم چھوڑو گے بھی کہ جی یہاں کے لوگ حضور کو قبر میں زندہ نہیں مانتے، یعنی کیا حل کیا ہے، تمہیں اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ یہ کلمہ شریف کا جز ہے،
قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا تیرا کیا عقیدہ تھا، حشر میں اللہ پوچھیں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا، انبیاء زندہ ہے یا نہیں ہے، مکے والوں کا کیا تھا، مدینے والوں کا کیا تھا، تم سے پوچھیں گے۔ کوئی خدا کا خوف کرو۔ اور پھر یہ مسئلہ اتنا متفق علیہ ہے کہ انبیاء کی حیات عالم برزخ میں دنیا کا کوئی مسلمان منکر ہی نہیں ماں سوا ایک فرقہ کرامیہ کے۔ ایک فرقہ کرامیہ معتزلہ کا فرقہ ہے، باطل فرقہ ہے، صرف وہ منکر ہے، باقی تو ہر مسلمان قائل ہے، حنفی شافعی مالکی حنبلی سب قائل ہے، مکے والے بھی قائل، مدینے والے بھی قائل، کتابوں میں وضاحت کے ساتھ حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان مسائل میں کیوں پڑھتے ہو؟ تم نے زندہ انبیاء کی زندگی پہ زور دینا ہے، منکروں نے ان کی زندہ نہ ہونے پہ زور دینا ہے۔ اگر دونوں حد سے نکل گئے تو ایمان تو کیا۔ اب دیکھیں نا کہ ہمارے بعد لوگ جو ہیں وہ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انبیاء ہوں یا اللہ کے اولیاء ہوں، وہ تو ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں، ہمارے میلاد کی مجلسوں میں بھی آتے ہیں، وہ اتنا بڑھ گئے۔ اور جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کمال کی بات ہے یار، انبیاء مر گئے، مٹی ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو دونوں پٹڑی سے اتر گئے، دونوں افراد و تفرید کا شکار ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور جب شہید تیسرے درجے کا آدمی زندہ ہے تو پہلے درجے کا آدمی کیسے زندہ نہیں؟ اور پھر صحیح حدیث ہے جو ابو داؤد میں ہے کہ ما من مسلم یسلم علیہ، جب کوئی مسلمان میری مزار پہ آ کے سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تمہیں اگر اللہ نے حضور کے جواب سے محروم رکھا ہے تو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ایک آدمی ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ حضور کے سلام سننے کا قائل نہیں ہے، کہتا ہے جی مولوی صاحب یہ بتائیں حضور سلام سنتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارا نہیں سنتے۔ بڑا خوش ہو گیا، کہتا مکی صاحب کہتے ہیں نہیں سنتے۔ بڑا خوش میری جان چھوٹ گئی۔ میں نے کہا تمہارا نہیں سنتے، کیا کریں مکی صاحب تو کہہ رہے ہیں نہیں سنتے۔ اور شریف آدمی کو سمجھ نہیں آئی کہ تم تو منکر ہو، تمہارا کیوں سنیں گے؟ یاد رکھو ہم جو درود پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ جب ہم سرکار کے مواجہہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے تو آپ خود سنتے ہیں۔ اچھا اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں کس کو؟ جب زندہ ہی نہیں تو پہنچانے کا کیا مطلب؟ کوئی عقل کرو۔ اور اس سے بڑی گواہی ہوگی کہ حضور نے فرمایا اسرا کی رات میں نے مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں عند الکثیب الاحمر ایک سرخ ریت کا بڑا ٹیلا تھا، اس کے ساتھ قبر تھی، مجھے اللہ نے وہ قبر دکھائی اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حضور کی گواہی پر بھی کہتے ہیں جی یہ تو معجزہ ہے۔ کس کا معجزہ؟ دیکھنے کا معجزہ یا ان کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا معجزہ ہے؟ معجزہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے حضور کا دیکھنا معجزہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو کھڑے ہیں نا۔ اور پھر یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر صحیح حدیث میں حضور نے یہ بھی فرما دیا ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسد کو حرام کر دیا ہے۔ زمین کی طاقت نہیں ہے کہ پیغمبر کے جسے کو چھیڑے۔ کیوں ایسے مسائل میں پڑھتے ہو کہ اپنے ایمان کا بھی خطرہ اور ضد کا بھی خطرہ؟
اب یہ دیکھیں وہ زد آ گئی نا. ایک آدمی کہتا ہے عقیدہ یہ ہے کہ مدینے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، صلاۃ والسلام کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے اللہ نے درود اور سلام نماز میں رکھا ہے، وہ بھی نہ پڑھا کرو، کوئی فائدہ نہیں. جب فائدہ ہی نہیں تو نماز والا بھی چھوڑ دو نا. دعا سیدھی اللہ سے مانگیں بغیر وسیلے کے. بالکل ان کی کتاب موجود ہے، فتاوی ابن تیمیہ دیکھ لیں، ابن رجب حنبلی کی کتابیں دیکھ لیں، حضرت شیخ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ابن باز کی کتابیں دیکھ لیں، سب نے لکھا ہوا ہے. اگر عورت بوڑھی ہے، کوئی غیر محرم اس کو ویل چیئر پہ طواف کرا دے، کوئی حرج نہیں. بھائی یہ جو منع کیا گیا ہے اس لیے کہ بھائی نوجوان مرد عورت ہے تو فتنہ پیدا نہ ہو، اس لیے اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ غیر محرم کے بغیر نہ چلے، پردہ کرے کہ اس کے چہرے پہ نظر نہ پڑے. مرد کو حکم ہے کہ نظریں دبا کے رکھے. وجہ کیا ہے کہ فتنہ نہ ہو. جب وہ بوڑھی ہے 70-80 سال کی ہے، ماں سے زیادہ عمر کی ہے، اس کی ویل چیئر پکڑ کے اگر مدد کر دی تو کون سا گناہ ہے بھائی؟ میرا لڑکا بیمار ہے، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. کہتے ہیں جی کہ ملک میں برما میں حافظ قرآن یا فارغ تحصیل علماء کو پگڑی بندھاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اعلان ہوتا ہے ابھی الحمدللہ یہ اب عالم بن گیا، اب اس کے سر پہ دستار فضیلت آ گئی. کہتے ہیں جی بعض لوگ نماز میں کھڑے رومال نکالتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے بس، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نماز میں تو حکم ہے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں حکم ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بالکل اگر آگے جگہ خالی ہے، سینہ نہ پھرے، ایک قدم 2 قدم آگے چلے جائیں، بالکل ٹھیک ہے، ثواب ہوگا. اگر کوئی آدمی جدے سے دوستوں کو ملنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور پہلی بیوی راضی نہیں ہے، پہلی بیوی کبھی راضی ہوتی ہے یار، یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ پہلی بیوی کیسے راضی ہو سکتی ہے کہ اس پر عورت کی دشمن ہے، مرد عورت کا دشمن نہیں ہے. یاد رکھو، مرد 4 کو پناہ دینا چاہتا ہے، وہ ظالم دوسری کو برداشت نہیں کرتی. تو عورت کا دشمن کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے؟ بہرحال شریعت میں اس کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں. جو ہمارے اکابر فوت ہو گئے بالکل عمرہ کر کے ان کو ثواب پہنچائیں، جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کریں. 8.25 تولے سونا قیمت لگا کے 2.5% زکات دیں. کہتے ہیں جی کہ جب جنازہ لے کے آتی ہیں تو پاؤں کعبے کی طرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کھڑا ہو تو چہرہ کعبے کی طرف ہو. چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں 3-3.5 ماسے تک. فجر اور عصر کی اذان کے بعد اگر نماز قضا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. حتیم میں اگر ہم فرض نماز پڑھیں بالکل کوئی نماز پڑھو ہو جاتی ہے. اگر دم پڑ جائے تو منڈی میں جا کے پتہ کریں کتنے کا بکری ملتی ہے، مجھے کیا پتا ہے. مسجد الحرام میں اگر مرد اور عورت نماز سب کو برابر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. دوران خطبہ بیٹھ جانے کے دلائل قوی ہیں کہ خطبے میں جب ہمیں دوسرے کو تبلیغ کرنے کا حق بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اگر کوئی آدمی شور کر رہا ہے اس کو تم نے کہا بھی چپ کرو، تیرا ثواب بھی ختم ہو گیا.
تو جب اتنا کہنے کا بھی حق نہیں ہے تو مانا یہ ہے کہ وہ سننا ہم پر واجب ہے. کہتے ہیں جی کہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنے اولاد کی بھی تو سالگرہ مناتے ہیں، تو وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی ناجائز ہے. انگریزوں کی رسم ہے، یہ تو نصارہ کی رسم ہے. داڑھی جو ہے وہ واجب ہے، پہلی دفعہ کٹائے گا صغیرہ ہے، بار بار کٹائے گا تو کبیرہ ہے، اور آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اور داڑھی منڈا امام بھی نہیں بن سکتا، مؤذن بھی نہیں بن سکتا. واجب وہ ہوتا ہے جو حضور نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا، یعنی فرض سے کم ہے، سنت سے زیادہ ہے. اگر کوئی چائے پیے پھونک مار کے، تمہاری مرضی ہے، پھونک مار کے پیو یا ویسے رکھ کے پیو. ویسے بہرحال کہتی ہیں کہ کراہت ہے، کیونکہ آدمی کے منہ سے بعض اوقات روائے کریہ بھی تو آ سکتی ہیں نا. اگر احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو ڈالے، 2-4 ریال خیرات کر دیں. سنی شیعہ کا جنازہ پڑھ سکتا ہے. اگر وہ سیدہ عائشہ کا گستاخ ہے تو کافر ہے، پھر کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ سیدنا ابو بکر پہ تبرہ کرتا ہے تو کافر ہے، کافر کا جنازہ ہوتا ہی نہیں. کہتے جی کہ آپ کے شاگرد جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے. دستار بندی کے بعد کافر رئیس، مجھے نہیں پتا کافر رئیس کیا ہے. جنہوں نے بندوایا ان سے پوچھو، میں نے بندوایا تھا، ان سے پوچھو جا کے جنہوں نے بندوایا ہے. قربانی کے جانور کے لیے ہوئی ہے کہ سالم ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، وہی دم میں ہے. لوگ صفوں کے درمیان سے نکلتے ہیں، نہیں نکلنا چاہیے. مطاف میں جو صفیں ہیں وہ امام کے آگے نہیں ہوتی. عقل کرو، امام جس طرف ہے اس طرف کوئی آگے نہیں ہوتا، ادھر ادھر آگے ہو تو کوئی بات نہیں. درمیان طواف میں کھجور کھا لی، کوئی حرج نہیں. پانی پی لیا، روزہ ہوتا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، مجبوری ہے، یہ نہیں کہ وہاں کھانے پینے کے لیے جاؤ. نماز میں جنازے میں 1 سلام بھی جائز ہے اور 2 سلام پھیرنا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اعلیٰ اولا کی باتیں ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کے مسئلے نہیں ہیں. ایک آدمی کو بینک کی عمارت کے مرمت کا ٹھیکہ ملا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے تو مزدوری کا پیسہ لینا ہے، وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے. حجر اسود جنت کا پتھر ہے. اگر ہمارے طواف کے چکر یاد نہ رہے، 7 کے 8 ہو جائے، اللہ قبول کرے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی آدمی کاروبار کرنے کے لیے یا مکان خریدنے کے لیے بینک سے قرضہ لیتا ہے، بالکل حرام ہے. وہ سود کے بغیر کہاں قرضہ دیں گے؟ ایک طریقہ ہوتا ہے اسلامی، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مکان بینک پہلے خود خریدتا ہے. اس نے 10 لاکھ میں یہ مکان خرید لیا، اب مکان کے کاغذ بینک کے نام. اب آپ جاتے ہیں جی کہ مجھے یہ مکان دو، نے کہا جی ہم تو اس کا 12 لاکھ لیں گے، لیکن پیسے آپ ہمیں قسطوں سے ادا کر دیں 2 سال بعد 4 سال بعد. وہ جائز ہے، کیونکہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بیچی ہے انہوں نے. ایک ہے کہ پیسے لے کے اس پہ سود دینا، وہ تو حرام ہے.
طواف کے دوران نفل نہیں پڑھ سکتے، طواف ختم کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ پڑھیں، حتیم میں پڑھیں، جائز ہے۔ خانہ کعبہ کی تصویر جائز ہے، گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، آدمی نہ ہو، جاندار چیز نہ ہو۔ طواف شروع کرنے کی کوئی دعا نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، باقی طواف میں سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں۔ اگر ایک آدمی ہندوستان سے آیا ہے، اس نے عمرہ کر لیا، پھر بعد میں وہ جہرانہ گیا لیکن وہاں سے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں۔ اگر ایک عورت ہے، اس کو سونے چاندی کے زیور نہیں ہیں، غریب لوگ ہیں، آرٹیفیشل لے کے پہن لے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، غریب ہے تو غریب ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر احرام پہ جوس گر جائے دھو ڈالو، اور کیا ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، ولا هما الا فرجت، ولا عيبا الا سترت، ولا كربا الا نفست، ولا ضالا الا هديت، ولا فسادا الا اصلحت، ولا مريضا الا شافيت، ولا عدوا ظالما الا اهلكت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔